الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اب اس جیسے ہزاروں بھی آ جائیں الٹے لٹک جائیں کہ ولیوں کی شان میں ہم تنقیص کر دیں اور ان کی شان گھٹا دیں، وہ خود تو گھٹ سکتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان نہیں گھٹ سکتی ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اللہ تو نبیوں کی شان بھی بیان کرتا ہے، اپنے حبیب کی شان نہیں بیان کی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے خیر کثیر سارا ہی تمہیں عطا فرما دیا۔ اب کون سا کمال رہ گیا ہے جو اس میں نہیں آیا ہوا؟ تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، تو گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ رب تو فرمائے انا اعطیناک الکوثر، کہیں فرمائے وما هو علی الغیب بدنین، کہیں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں ان کے کہے کی قسم اٹھائے وکیل ہی یا رب، میرے حبیب جب تو مجھے یا رب کہتا ہے نا، تیرے یا رب کہنے کی قسم ہے مجھے۔ ہائے ہائے، اندازے قرآنی تو ذرا دے، کس طرح محبتوں کے پیغام بکھیرے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کے لیے پیغام محبت کس رنگ میں جاری فرماتا ہے، اور یہ منحوس نبی ولی مل کر بھی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ کوئی کہتا مکھی نہیں بنا سکتے، اور تم نے مکھیوں کو کیا کر، پاکستان میں پہلے ہی مکھیاں بڑی ہیں۔ کوئی بندے والی گل کرو، کیا ضرورت پڑ گئی ہے تمہیں مکھیوں کی بھائی؟ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ فضائی آلودگی کے معاملے میں کس درجے پر کھڑا ہوا ہے؟ مزید مکھیاں چاہتے ہو؟ خیر ہے تمہیں، مکھیوں کو چھوڑو، محبت کے حدود تلاش کرو۔ پیغام محبت کے لیے اچھی چیزیں مانگو، کوئی تمہیں مل بھی جائے، بات دور نہ نکل جائے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی، کتنی؟ 100 اونٹوں، اور ان 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا۔ کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا، فصلی لربک وانحر۔ نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا۔ یہ میں اس لیے بار بار بتا رہا ہوں، کچھ لوگ سارا سال بھینس کا گوشت کھاتے ہیں اور قربانی کا موقع آتا ہے کہتے ہیں یہ کٹے دی قربانی نہیں جائز جی، کیوں بھی آج اس کو کیا ہو گیا، اوپر والے اس کے دانت نکل آئے ہیں، یا وہ اب چیرنے پھاڑنے والا درندہ بن گیا ہے۔ آج تک وہ گوشت دینے والا جانور تھا، دودھ دینے والی بھینس تھی، اور قربانی آتے ہی اس کی عہد اور حالت ہی بدل گئی ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ شادی بیاہ کے موقع پر نہیں بچڑا نہیں، کٹڑا ہونا چاہیے تاکہ اچھا پیٹ بھر کر کھایا جائے گا۔ پیٹ پوجا کرنی ہے۔ اس انکار کی مجھ ناچیز کو جو وجہ سمجھ آئی ہے وہ تو فقط یہ ہے کہ بھینس کی جو کھال ہوتی ہے وہ ذرا کم قیمت والی ہوتی ہے، اور گائے کی جو کھال ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ قیمت والی ہوتی ہے۔ تو ملاؤں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے تاکہ تجوری زیادہ بھری جائے تو ہونا کوئی مسئلہ ہی چھیڑ دیا جائے تھا۔ ویسے مشہور ہونے کے لیے نا ایک مولوی نے گدھا بھی حلال کر دیا تھا۔ تو فقط شہرت یا صرف پیسہ بٹورنا ہو تو پھر فتوے بھی اپنے بن جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسند الفردوس دیلمی شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الجاموس تجزی عن سبعۃ، کہ جو بھینس ہے یا کٹڑا جسے ہم کہتے ہیں اس کا مذکر ہوتا ہے نا، تو ان دونوں کو جاموس ہی لغت میں کہتے ہیں، لغت عرب میں،
تجزی عن سبعۃ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے حضور علیہ السلام سے سن کر ہی فرما رہے ہیں، حضرت علی نے اپنا دین کوئی ایجاد تھوڑی کیا تھا. تو فرماتے ہیں جو بھینس ہے نا 7 آدمیوں کی جانب سے جائز ہوگی، کفایت کرے گی، لہذا 7 بندے مل کر اس کی قربانی دیں تو 7 کی قربانی ہو جائے گی. یہ کہتا کسی کی نہیں ہوگی، حدیث کہتی سب کی ہوگی. تو پھر ہم نے کس در جانا بھائی؟ نہیں جی یہ جنگلی جانور ہے جی، یہ افریقی جانور جنگلی ہے جی، تو جنگلی جانوروں کی قربانی جائز ہوتی تو ہرن کی قربانی بھی جائز ہوتی. جنگلی جانوروں کی، یہ سارے ہی پہلے جنگلی جانور تھے، پھر کدھر جاؤ گے؟ یعنی انسانی بستی کے آنے سے پہلے تو سارا ہی جنگل تھا، تو پھر تو کسی کی بھی نہیں جائے، بکری کی بھی نہیں ہونی چاہیے جی. کیوں جی حاجی صاحب، یہ سارا جنگل ہی تھا. بصیر پور یہ جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، آج سے 40 سال پیچھے چلے جاؤ، آدھا جنگل ہی تھا. تو یہ نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو قرآن میں 4 جانور آئے نا ان میں بکر کا لفظ آیا ہے. اور لغت اٹھا کر دیکھو، ہر کتاب لغت کی اٹھا کر دیکھو، جس کو بھی دیکھو گے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بکر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو جسے ہم گائے کہتے ہیں، دوسری کو وہ جسے ہم بھینس کہتے ہیں. یہ دونوں بکری ہی کی قسمیں. جس طرح غنم ہے، لفظ غنم جس کا معنی بکری ہوتا ہے، تو بکریوں کی 2 قسمیں ہیں. اون والی ہے جسے چھتری، مینڈا، دمبی ہم کہہ لیتے ہیں جی. اور دوسری وہ جس کے اوپر بہت زیادہ اون نہیں ہوتی، یعنی اسے ماز من الغنم کہتے ہیں، یعنی وہ بکری جس کے جسم کے جلد کے اوپر اون نہیں بلکہ بال ہوتے ہیں. تو 2 اقسام ان کی ہوگی ہیں. اسی طرح ابل، اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عربی اور ایک بختی، ایک کو آنے والا 2 کو آنے والا. تو پھر 2 قسمیں تو آ رہی ہیں. اسی طرح بکر کی بھی 2 قسمیں ہیں بھائی، ایک وہ جسے تو جنگلی جانور کہہ کر ٹھکرا رہا ہے، ایک وہ جسے گائے کہتے ہیں. تو گائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ جاموس ہے نا، یہ بھی دراصل فارسی کا لفظ ہے، عربی کا یہ بھی نہیں. اور یہ جاموس اصل میں تھا گاؤ میش. کیا تھا؟ گاؤ میش. اور گاؤ میش کو اکٹھا کر کے بنا دیا گیا ہے جاموس. یعنی یہ عربی اس کی خود ساختہ ہے، جینون اور اصلی عربی اس کی نہیں ہے. یہ عربی بنائی گئی ہے، یعنی غیر لغت سے اس کو عربی بنایا گیا ہے. لیکن بہرحال یہ قسم ہے ایک کس کی، جسے ہم عربی میں بکر کہتے ہیں اور اردو میں الگ الگ ہماری اصطلاحیں ہیں. وہ ایک جسے ہم گائے کہہ لیتے ہیں اور ایک وہ جسے ہم بھینس کہہ لیتے ہیں. دراصل یہ بکر کی 2 قسمیں ہیں. اور بکر کی قربانی تو ہر کوئی مانتا ہے کہ جائز ہے. ان تذبحوا بقرہ، قرآن میں آیا کہ تم ذبح کرو گائے، یعنی معنی یہ ہم کرتے ہیں گائے. عربی لغت اس کا یہ معنی نہیں کرتی. عربی لغت کا مطلب یہ ان تذبحوا بقرہ کا معنی یہ ہے کہ اس کی 2 اقسام جو جہاں میسر آئے. عرب کے علاقوں میں اس وقت میں گائے جسے ہم کہتے ہیں وہ میسر آتی تھی تو وہ کر لیا کرتے تھے. یہاں یہ جو پاکستان، ہندوستان، بر صغیر، افریقہ کے ممالک ہیں، یہاں وہ جاموس جسے بھینس کہتے ہیں وہ بھی پائی جاتی ہے، گائے بھی پائی جاتی ہے. تو لوگوں کو سہولت دو، ان کو قربانی کرنے کی گنجائش اجازت رکھو تاکہ وہ گائے کی بھی قربانی کر سکیں، بھینس کی بھی قربانی کر سکیں. اب ایک لطف کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک خاص طبقہ فکر، مکتبہ فکر ہے پاکستان میں جو بھینس کی قربانی کو منع کرتے ہیں. ایک خاص مکتبہ فکر ہے. تو ان کی کتابیں جب ہم نے دیکھیں، فتاوی علماء حدیث، فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، یہ اس خاص مکتبہ فکر کے جو جید ترین علماء محققین تھے، یہ ان کی کتابیں، نام یاد کر لو: فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی علماء حدیث. ان تینوں فتاوی کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. تو پھر مجھے تو یہی کہنا پڑے گا کہ من چے میں سرائم و تمبورائے من چے میں سرائد. علماء کچھ کہہ رہے ہیں، نیچے والے طبقہ کچھ کہے جا رہا ہے. کتابیں کچھ کہہ رہی ہیں، چھاپا کچھ جا رہا ہے.
اور بانٹا کچھ جا رہا ہے، تو ایسا نہ کرو خدارا، یہ ہے کہ جائز ہے۔ ہاں اگر تم یہ کہو کہ فضیلت زیادہ گائے کو ہے، فضیلت گائے کی قربانی میں زیادہ ہے، تو تم حدیثوں کو سے دکھاؤ گے، میں تو قرآن پڑھ چکا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا اونٹ قربان کرو، تو پھر میدان میں نکل، پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ گائے تک کیوں محدود ہو گیا ہے؟ اگر فضیلت حاصل کرنے کا پروگرام ہے تو ویسی فضیلت حاصل کرنا جو قرآن رہنمائی کر رہا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو اور اونٹ کی قربانی دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، تو 50 تو کرنا ذرا کام ہے۔ فضیلت ہم نے کوئی روکا ہے کہ فضیلت نہ لے؟ باقی یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، دکھاوے پر کوئی بھی ثواب نہیں ہے، عملوں پر دار و مدار ہے، یعنی عملوں کا دار و مدار نیات پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اے ثواب الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، یعنی اجر و ثواب اور جزا جو ہے اعمال کی وہ نیتوں کے حساب سے ہے۔ نیت درست تو ثواب ملے گا، نیت ہی درست نہیں ہے، گوشت کھانے کی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو قربانیوں کے گوشت ہیں، خون ہیں، یہ اللہ تک نہیں پہنچتے، یہ خدا تک، اسے کیا ضرورت ہے گوشتوں کی بھائی؟ دور اولیت میں جب قربانیاں کی جاتی تھی تو ایک آگ آسمانوں سے آتی تھی جو قربانی کے جو جانور ہوتے یا مال ہوتا اسے جلا دیتی، اور اس کا جل جانا دلیل ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے حابیل کو اس لیے قتل کیا تھا، قرآن پڑھ کر دیکھو کہ حابیل نے جو قربانی دی تھی، آگ آئی آسمان سے کھا گئی، جلا گئی، اس کی قربانی قبول ہوگی اور وہ دشمن ہو گیا۔ تیری قبول ہوگی، میری کیوں نہیں قبول؟ اب یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو اس نے نیت ملے اس کی قبول ہونی۔ بہرحال نیت اچھی رکھو، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک واضح کر دیا ہے، جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ما حاذی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ ادھر خون بہ رہا ہے، ادھر خون بہ رہا ہے، ادھر بہایا جا رہا ہے، ادھر بہایا جا رہا ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، تو یہ خون بہانا، یہ ندیاں خون کی بہا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کی سنت۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے دریافت کر لیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، آقا یہ سنت ابراہیمی ہے تو ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَكُمْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْهَا حَسَنَةٌ، ان قربانیوں کے جلدوں پر، جسم پر جتنے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی تمہیں دی جائے گی۔ اور یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ کے لیے خاصہ ہے، تو رات میں بھی بیان ہوا ہے کہ ایک نیکی کمائیں گے تو اللہ کم از کم 10 نیکیاں عطا فرمائے، اور وہ 10 700 تک بھی جا سکتی ہیں، اس نے نیت جتنا بڑھتا جائے، اخلاص جتنا بڑھتا جائے، اور 700 کیا 7000 7 لاکھ، یہاں تک کہ گنتیاں ختم ہو جائیں وہاں تک بھی اس ثواب کو ترقی دی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ شاہد ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑھاتا ہے ثواب کو جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ واسع علیم، بہت وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، کس کو کتنا ثواب دینا ہے، کس کی کیا نیت ہے، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آقا قربانیوں کو جب ہم قربان کریں گے تو ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، تو وہ جو اون والے جانور ہوتے ہیں جن کی پشم اون ہوتی ہے، تو وہ تو مطلب گندے ہوئے ایک دوسرے کے بیچ میں جڑے ہوئے جکڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، اور وہ ریشے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شمار سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی سمجھتے ہو؟ وہ جو ہر بال کے بدلے ایک نیکی دے سکتا ہے تو پشم اور اون کے ایک ریشے کے برابر بھی ایک نیکی عطا فرما سکتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز بھی پھر پڑھی کس رنگ میں، اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، خود حضور علیہ السلام نے پڑھی بھی ہے اور اس کا طریقہ بھی سکھایا ہے، تو اس طریقے پر ہم نے نماز پڑھنی، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طریقے کے مطابق ہم نے نماز پڑھنی، اور جو طریقہ آپ نے جاری کر دیا ہے اس طریقے کی روشنی میں ذہن کو وسعت دے کر ہم نے قربانیاں بھی کرنی ہے۔ آگے اللہ رب العزت پر معاملہ چھوڑ دینا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بخشنہار ہے، ہماری لغزش، خطا، تقصیر، کوتاہی، کمی، اس کی عطاؤں کے آگے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں، وہ تو نیتوں پر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، یعنی عمل کوئی بھی نہیں ہو، فقط عمل کی نیت پر بھی جنت ملتی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں تو بات دور نکل جائے گی۔ بہرحال میں نے پچھلے جماعت کے اندر حج اور عمرے کا تفصیلی بیان کیا تھا، تو میں مختصر وقت میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ اس عظیم اور تاریخ ساز عظیم خطبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم چلیں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس چیز کا اعلان کیا اس خطبہ عظیم تاریخ ساز خطبہ کے اندر، وہ یہ تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی بھی فضیلت فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو غریب پر کوئی بھی فوقیت فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے خون میں حرام قرار دیتا ہوں، مسلمانوں کی عزت تم پر حرام قرار دیتا ہوں، مسلمانوں کے مال کو تم پر حرام قرار دیتا ہوں، کا حرمت یومکم ھذا باقا حرمت شہرکم ھذا باقا حرمت بلدکم ھذا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے کہ یہ شہر با حرمت ہے، اس کی حرمت کی تنقیص توہین استہزاء نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے کہ یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے ان کی حرمت اور مسلمانوں کے خون کی حرمت برابر ٹھہرا رہا ہوں۔ جو مسلمانوں کا خون بہانے والا ہے گویا وہ بیت اللہ شریف جس شہر مکہ کے اندر ہے اس کی حرمت کا خیال نہیں کرنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی اور کھاتے میں ڈالے، کسی اور نسل سے گردانے، کسی اور مذہب کا پیروکار مانے۔ یہاں تو یہ ہے، حدیث میں آیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی اٹھے زمین تباہ کر دے پھر بھی نہ سیر ہو، آسمانوں تک جا پہنچے، آسمانوں کی سریا تباہ کر دے، ستاروں کو مٹا ڈالے، ستارے گرا دے، سورج کو پکڑے اور اسے مروڑ کر پھینک دے، چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، افلاک کو توڑ ڈالے، حتیٰ کہ جس کے اوپر بھی شیئون کا لفظ آتا ہے، چاہے وہ لوح ہو چاہے وہ قلم ہو، جنات ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر ایسی چیز کو تباہ کر دیتا ہے فرمایا اس کو تو معافی کی کوئی صورت مل سکتی ہے، لیکن جو کسی مومن کلمہ گو کو جان بوجھ کر قتل کر دے فرمایا اس کی معافی کی میرا رب اس پر راضی نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو فرمایا متعمدن مومن کو قتل کرنے والا فجزاؤہ جہنم خالدن، فرمایا اس کی جزا اس کا بدلہ جہنم ہے جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں کتنی چیزوں کی مخالفت آج ہو رہی ہے۔ مسلمان کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھا جا رہا، مسلمان کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا جا رہا، اس کی جان کا کوئی احترام نہیں کیا جا رہا، اس کی عزت و آبرو کو رولا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے دور جاہلیت کے اندر جو بندے قتل ہو چکے تھے وہ سارے مقتولین ان کا بدلہ میں ساری رسوم و رواج دور جاہلیت کے سارے جتنے بھی کاروبار جتنے بھی ان کے معاملات جاہلیت کے ساتھ متعلق تھے فرمایا تحت قدمیہ موضوع وہ میرے قدموں کے نیچے آج پامال ہو چکے ہیں۔ آج کے بعد جو قانون جاری ہوگا وہ قانون الہی ہوگا، وہ قانون خدا بندی ہوگا، وہ میرے رب کا قانون ہوگا، یا جس کے جاری کرنے کا رب مجھے عطا فرمائے گا میں جو قانون جاری کروں گا جسے میرا رب حلال یا حرام ٹھہرائے گا۔ آج کے بعد حرمت اور علت کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا ماں سوا اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو فرمایا جتنے بھی رسوم و رواج جاہلیت کے تھے وہ آج سے سارے ختم،
فرمایا سب سے پہلا خون جاہلیت کے اندر جو کیا گیا تھا اور اس کا بدلہ ہماری قوم نے لینا تھا، فرمایا سب سے پہلے اس خون کو رائے گا اور موضوع میں ٹھہراتا ہوں، اس کو میں رائے گا ٹھہراتا ہوں، اور آج کے بعد سودی نظام سارا ختم ہوگا، کوئی کسی قسم کا سودی کاروبار کا لین دین اور لکھت پڑھت اور اس کے گواہ بننا، اس کو کھانا کھلانا سب آج کے بعد ختم ہوگا۔ اور فرمایا سب سے پہلے جو سود لینے کا معاملہ ختم کرتا ہے، فرمایا میں اپنی برادری کے، اپنے رشتہ داروں کے ربا میں سے سب سے پہلا ربا میں عباس ابن عبد المطلب کا موضوع ٹھہراتا ہوں۔ فرمایا میرے چچا عباس ابن عبد المطلب وہ ربا حاصل نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ربا کی حرمت کا فیصلہ آ گیا۔ اور سنو میرے مسلمان بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی کچھ ہو رہا ہے نا، یعنی کیا کیا جا رہا ہے؟ بندے مارے بھی جا رہے ہیں، قتل بھی کیے جا رہے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کی جا رہی، اور سود کا لین دین کاروبار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے کس پر؟ سود کھانے پر، اور کس پر؟ فرمایا کھلانے والے پر، اور کس پر؟ فرمایا اس کی لکھت پڑھت کرنے والے پر، اور کس پر؟ فرمایا اس کے گواہ بننے والے پر۔ فرمایا جو دو گواہ بنیں گے ان پر بھی رب کی لعنت ہے، اور جو لکھت پڑھت کرنے والا، میں تو منشی ہوں جی، میں کیا کروں، میں تنخواہ لے رہا ہوں، اگر سودی نظام کا وہ منشی ہے تو اس پر بھی خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا کاروبار چلا رہا ہے جس کو اسلام نے منع کر دیا ہے اور حرام ٹھہرا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سود کے جو جزء ہیں وہ 70 ہیں۔ ایسا ہوا این کے رجل بأمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 70 جزء ہیں سود کی، اور اس سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ وہ کتنا خطرناک پہلو اور ہے معاملہ۔ اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت یاد رکھنا، عورتوں پر ظلم نہ کرنا، تم نے اللہ کی امان میں ہوتے ہوئے ان کو اپنے نکاح میں لیا ہے، لہذا ان کا کھانا پینا تمہارے ذمہ ہوگا، اور ان کے ذمے تمہاری عزت و آبرو اور اپنی عزت کا خیال رکھنا ہوگا، شوہر کے کمائے ہوئے مال کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس طرح کی وصیتیں فرما دی حضور علیہ السلام نے۔ اگر مسلمان آج اسی ایک عظیم خطبے کے ہی مندرجات کو لے لیں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گمراہی ان کے نزدیک نہیں آ سکتی، کیونکہ آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ کو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہ، اگر تم اس سے جنگل مار لو گے، سختی سے اس کے مطابق عمل کر لو گے تو پھر ہرگز بھی کبھی تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت آؤ ہم عہد کریں، یہ عہد کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو لائیں، سود پر لعنت کریں گے، چاہے بھوکے رہنا پڑے، ہمیں سوکھی کھا لیں گے، ہم فاقے برداشت کر لیں گے، پھٹے ہوئے پہن لیں گے، ننگے پاؤں چل لیں گے، لیکن سودی کاروبار، بولو سارے سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کریں۔